السلام علیکم. میں ہوں عمر اور آئی ایم بیک ود دا نیو تفسیر. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت کی تھی اور سورۃ الفاتحہ کی ہم نے تفسیر ملاحظہ کی تھی. تفسیر ہم نے پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں. اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی ہے اور اس کی ہم لوگ تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر کو پڑھیں گے اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سب نیت کر لیں کہ جو کچھ ہم پڑھیں سنیں اس کو ہم اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اس کو ہمیں خود اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کرے، اس پہ ہم عمل کر سکیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت و تبلیغ کر سکیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ اس کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، جس میں 9 الفاظ آتے ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں. یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا. خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے. چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اس استعمال کی عام وجہ سے مقطعات کوئی چیزتا نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں. بعد میں اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا. مطلب یہ کہ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات یا لوح قرآنی ان کے معنی اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو اس سے ہمارا قرآن تو ایک کتاب ہے جو کہ اللہ نے اللہ نے جو نازل کی کتاب، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم گائیڈنس حاصل کریں، اپنی زندگی ہم گزاریں احسن طریقے سے شریعت کے مطابق اور شریعت کے قوانین پہ عمل کرتے ہوئے. تو اگر ان الفاظ کے معنی ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو ہمارے جو الٹیمیٹ گول ہے جو کہ قرآن کو سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنا، تو اس میں وہ کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا. لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں وقت ضائع کرے اپنا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ کیونکہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید. تو اس طرح قرآن بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا، اس کی ایک اہمیت یہ بات کرنے کی یہ بھی ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، جیسے اگر ہم بائبل کی بات کر لیں، تو اس میں بائبل میں جو عیسائیوں کی آسمانی کتاب ہے کرسچنس کی، اس میں انہوں نے بہت ساری تحریف کی ہیں، انہوں نے بہت ساری چینجز کی ہیں. مطلب اس میں گروپس بھی ان کے دو بنے ہوئے ہیں، پروٹیسٹنٹ کیتھولک. تو ان کو جو باتیں جن کو جو پسند آئی ہیں وہ انہوں نے نکال دی ہیں، جن کو نہیں پسند وہ جو پسند ہے وہ رہنے دی ہیں، جو نہیں پسند ان کو نکال کے چینج کر دی ہیں. تو مطلب ان کی قرآن مجید کے مختلف ورژنز ہیں، جبکہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے. چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو یہ کیوں کر اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چینجز آئیں، کوئی تبدیلی آئے. لہٰذا قرآن آج تک جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہوگی. کیونکہ اس کا ذمہ خود، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. دنیا میں جتنی کتابیں امور ماوت طبیعت اور حقائق ماورا اور ادراک کے سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں. اس لیے خود ان کے مصنف بھی بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں. لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. آپ دیکھ لیں آج جتنے بھی سائنسی ایجادات تو نہیں بولیں گے، دریافت بولیں گے. ایجادات تو ہر چیز اللہ نے ایجاد کی بھی ہے آلریڈی. تو وہ سب جو ہیں وہ قرآن میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو آلریڈی ان کی نشانی ملتی ہے آپ کو. اس لیے اس کا لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم میں حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں. یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جانی ہوں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ بہرحال ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ایسے فائدہ بھی وہ لوگ اٹھائیں گے جن لوگوں میں کچھ صفات پائی جاتی ہوں. ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے نا کہ ہر مرد و عورت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ فرض علم حاصل کریں جس سے وہ اپنی زندگی میں حلال حرام میں تمیز کر سکیں، اچھے برے میں فرق کر سکیں. اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو. رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق ہی نہ ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. آپ دیکھیں ویورس، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم مثال لیں، انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بولا؟ انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ اور آپ خود دیکھ لیں، فرشتوں کے لیے آسان نہ تھا. فرشتے پہلے سے اللہ کی عبادت کرتے آ رہے تھے، فرشتوں کے لیے آسان نہ تھا. شیطان تو بہرحال جن تھا. تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے دل میں بھی سوال تھا. قرآن میں ہی آیا ہوا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ یا اللہ آپ ایسی ایک مخلوق بنانے جا رہے ہیں، انسان، جو کہ دنیا میں فساد برپا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی انسانوں کی سائڈ لی. اللہ نے بولا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. بے شک علم غیب تو اللہ کے پاس ہے. اور شیطان تو سراسر وہ تو تکبر سے بھرا ہوا تھا. وہ تو کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں سجدہ کرتا ہی نہیں ہوں اس کو. شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، اس نے غرور کیا. اس نے یہ بات بولی کہ جی میں بڑا ہوں، میری بات ماننی چاہیے، میری مرضی چلنی چاہیے، اور مطلب میں سجدہ نہیں کرتا. جس کی بنا پہ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے، اللہ نے اس کو مطلب آسمان سے پھینک دیا باہر. اور شیطان قیامت تک کے لیے اس کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے گا سیدھی راہ سے. اب شیطان کی بات چل رہی ہے تو شیطان کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ غالباً، کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا سب کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی، کیونکہ بہرحال وہ بھی بشر تھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی اللہ ایک شیطان ہے. شیطان ہر انسان کا شیطان ہوتا ہے، لیکن میرے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیٹنگ ایسی کر دی ہے کہ وہ مجھے نیکی کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دے سکتا، مطلب کوئی اور مجھے ترغیب نہیں دے سکتا. وہ بس وہ مسلمان ہو گیا، وہ شیطان مسلمان ہو گیا، وہ جن مسلمان ہو گیا. تو مطلب جو جانوروں کی طرح زندگی، کیونکہ جانوروں کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ جانوروں میں یہ دیکھ لینا کہ جانور اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر دوسرا جانور مر بھی جائے نا، ہاں، جانور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن وہی جانور پھر وہ مٹی میں کوئی جانور مرا ہوگا، وہ کھیت میں اپنا کھا رہا، دوسرا اپنا کھانا کھا رہا ہوگا، تو وہ ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی جانوروں کو. تو انسان بہرحال اشرف المخلوقات ہے. انسان کو پھر اپنانا چاہیے پرہیزگاری اور چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس سورہ بقرہ میں شروع میں یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں. یہ کن لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے. قرآن پاک تو بہرحال ہدی للناس ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، کیونکہ اب تو یہ آسمانی کتاب تو آئے گی نہیں. اور یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بس پہنچائیں اس کو. یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدے میں نہیں آتی. مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ. اب دیکھیں ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں. جیسے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حدیث جبرائیل میں غالباً آتا ہے، اس کا انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ سامنے ان کے تھے بالکل، تو انہوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے 4-5 سوال کیے. تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے کہ تم توحید کو مانو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور حج کی طرح رکھتے ہو تو حج کرو. اس طرح ایمان کی جب بات کی گئی تو ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، رسولوں پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو. اب فرشتے تو آپ نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم ہے. تو مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا، اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے. اچھا، اس میں ایک اشکال لوگوں کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ملحد لوگوں کا ہوتا ہے. میں کہیں آرٹیکل یا بلاگ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک مکالمہ تھا. مکالمہ ایک سمجھ لو ایک ڈائلاگ چل رہا تھا. ایک اچھا مزے کی بات یہ کرسچن کا اور یہ ایتھیسٹ کا ڈائلاگ تھا. تو کرسچن تو آبویسلی بہرحال وہ جو بھی ان کا ماننا ہے وہ شرک کرتے ہیں، ظاہری بات ہے. اگر وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اگر وہ بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا، تو وہ بہرحال ایک شرک کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ پھر بھی خدا کو مانتے ہیں. تو ملحد جو ہیں ایتھیسٹ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں سوال اشکال یہ کیا گیا تھا ملحد کی طرف سے کہ تم اتنی عبادتیں کرتے ہو، دنیا میں جو ہے نا ایتھکس مورالٹی پرنسپل کا خیال رکھتے ہو، اسلام بھی ہمیں ایتھکس مورالٹی پرنسپل سکھاتا ہے، تو فرض کرو مر جاؤ تو پھر کچھ بھی نہ ہو، نہ جنت و نہ دوزخ ہو، اچھے برے کا کوئی تصور ہی نہ ہو. تو اگر ایسا کچھ ہو ہی نہ تو تمہاری تو ساری محنت ضائع ہو گئی، لائک یور آل ایفرٹ از ویسٹڈ. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کرسچن نے. اس نے بولا کہ آئی ووڈ رادر لو ٹو ڈائی ڈوئنگ گڈ آل مائی لائف اینڈ گیٹنگ نتھنگ ان دا اینڈ. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مر جاؤں اور مجھے کچھ نہ ملے، یہ میرے لیے بہتر ہے. میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس لیے کہ مطلب آپ مر جاؤ تو 2 آپشن ہیں، یا تو مر جاؤ یا کچھ بھی نہ ہو، یا مر جاؤ یا کوئی جنت مل جائے. تو بولتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں اور میں نے زندگی پر برے عمل کروں، یہ سوچے کہ بھائی
مطلب رسک لے رہا ہے نا وہ، کہ میں ساری زندگی برے کام کروں، غلط کام کروں، میں مر جاؤں، تو پھر میں جو ہوں نا مجھے کچھ بھی نہ ملے. تو کہتے ہیں میں خوش فہمی میں رہنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ساری زندگی نیک مال کروں. آئی وڈ رادر ڈائی ہیونگ نتھنگ ایٹ دا اینڈ. مجھے آخر میں کچھ بھی نہ ملے، میرے لیے وہ زندگی زیادہ بہتر ہے جینا. تو یہ سب ایمان میں غیب غیب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آیت کا مطلب یہ ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ کوئی فرشتوں کو ہی نہیں مانتا، تو وہ تعلیمات کو کیسے مانے گا؟ وہ اس کتاب سے، کتاب حق سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے، اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. معذرت. اچھا، تو دو شخص کی باتیں ہوگی. ایک تو وہ جو شروع سے مانتے ہی نہیں ہے نا، جو ایمان ہی نہیں رکھتے کہ بھئی اللہ، کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، تو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسرا وہ گروہ بھی ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں مان لوں گا اگر میرے سامنے ہوا، اگر میں دیکھ لوں گا. مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں گے، ہم محسوس کریں گے تو ہم مانیں گے. تو ایسے لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے قرآن سے. تو یہ تیسری شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے. وہ علم دوستوں، وہ علم جس پہ آپ عمل نہ کرتے ہوں، وہ فضول ہے، بیکار ہے، بلکہ وہ الٹا آپ کے گلے پڑے گا قیامت کے روز. کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اس علم پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ تو جانتے بھی تھے یہ بات. اگر کسی کے پاس علم ہی نہ ہو، علم اس تک پہنچا نہ ہو، یا جو بھی واللہ عالم جو معاملہ ہو، تو اس کے لیے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے، حق تک پہنچ چکا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، اس لیے کہتے ہیں عالم جو ہیں اور جو ان کے پاس علم ہے، ان سے پوچھ گچھ بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. پھر اس لیے ان کو زیادہ اپنے آپ کو مطلب زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ شریعت کو جانتے ہیں، وہ علم کو جانتے ہیں. تو عمل بہت ضروری ہے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے. قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب بھی نماز کا ہی ہونا ہے. ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں. پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان و اطاعت سے خارج ہو گیا ہے. بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے. اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے. اس لیے اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ قرآن میں ہر جگہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ نماز قائم کرو. یہ نہیں بولا کہ نماز پڑھو، انڈیویجول پڑھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا مردوں کے لیے کہ وہ نماز قائم کریں گے، وقت کی پابندی کے ساتھ، گروہ میں پڑھیں گے ایک ساتھ. اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے. نماز قائم کرنے کا مقصد یہ کہ وہ گروپ میں پڑھیں گے ایک ساتھ. یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو. مطلب وہ کھلے دل کا مالک ہو، وہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرتا ہو، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہو. اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو. جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو کتاب تم، والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن،
اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ آپ دوبارہ سنیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے نہ صرف قرآن پر ایمان رکھنا ہے بلکہ آپ نے قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں جو کہ تورات، انجیل، زبور جو نازل ہوئی ہیں ان پر بھی آپ نے ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے آپ نے۔ جب تک آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے تب تک تو آپ کو جنت اور دوزخ کا تصور نہیں ہوگا، آپ کو قیامت کا تصور نہیں رکھیں گے آپ۔ تو یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کیں۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا تو اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے۔ آبویسلی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس سے کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کتاب کو بھی نہیں مانے گا، اور اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع نہ کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب اور ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محتاج مانیں خدا کا کہ وہ ہمیں ہدایت دے گا۔ بے شک ہدایت تو خدا ہی دے سکتا ہے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے نا مختلف جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کر فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ ان تک بات پہنچا دیں، ان کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا میرا کام ہے، آپ صرف بات پہنچا دیں ان تک۔ نہ صرف یہ دل سے مانتے ہوں تسلیم کرتے ہوں کہ انسان خدائی ہدایت کا محتاج ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق یعنی مخلوق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس مشکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے، آخرت اور اس کے آخرت کو ماننا بھی فرض ہے۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے، آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں، یہ کہ نمبر 1 یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک روپیہ، ہر چیز کا اپنے حساب کتاب اللہ کو دینا ہے قیامت کے دن۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی لائف کی پلاننگ کرتے ہیں جیسے آپ کو 50 لاکھ سال زندہ رہنا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا جو ہے انسان کی تو ایوریج ایج 70 سال 80 سال ہوگی، تو اس پوری دنیا کی بھی ایک ایوریج ایج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس دن اس دنیا جتنی بھی ترقی کر لے گی اس دنیا نے تباہ ہو جانا ہے، تبھی قیامت نازل ہوگی۔ قیامت کے دن پوری دنیا اللہ تباہ کر دے گا، سود پھونکا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا، یہ دنیا ہی محشر کا میدان بنے گی جس میں ہم رہ رہے ہیں آج، اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے مریں گے، قیامت تک سب کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور جن کی اگر نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی یا بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیابی انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔
اس چیز سے آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، یا میں ناکام ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، کیونکہ دنیا کی فیلئر، دنیا کی ناکامی، دنیا کی غربت، دنیا میں مال و دولت کرنا ہونا، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں، کیونکہ اگر ہم اب دین سے دور ہوں گے، شریعت سے دور ہوں گے، تو آپ کو یہ بہت بڑی بات لگے گی، یار میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جبکہ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں تو ان کو تو جنت کی، مطلب وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے پاس تھی، ان کو جنت آلموسٹ لگی گئی تھی ان کے لیے، تو وہ ان میں بھی کتنے غریب تھے۔ تو غربت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں کم ہو گیا، اللہ کی نظر میں صرف آپ اچھا وہ جو تقوی میں بہتر ہے۔ تو دنیا کی ناکامیوں سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی بہرحال کفر ہے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے اچھی، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ غربت ہے، تو آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ سمندر میں اگر آج 50,000 سال پہلے، 1400 سال پہلے اگر سمندر میں جو پانی تھا، آج آپ چلے جائیں کسی بھی سمندر میں، کیا آپ کو پانی کم نظر آتا ہے؟ پانی تو مطلب اتنا ہی ہے، بلکہ زیادہ پانی زیادہ ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ریسورسز بھی، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی بڑھنے کی وجوہات یہ کہ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں، اور جو کنٹرول کر رہے ہیں یا جو اعمال ہیں، مطلب وہی کم ہے، اور نہ دنیا میں تو نہ سونے کی کمی ہے نہ کھانے کی۔ آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ انار کھا، ایک بیج اگاتے ہیں زمین میں، کتنے درخت، مطلب کتنا بڑا درخت اس سے نکلتا ہے، کتنا پھل اس میں ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جس کو جو قیامت کے روز کامیاب ہوگا، جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا، جو سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی ناکامی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دنیا کو ہمیں بیلنس لے کے چلنا چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن بہرحال امپورٹنس زیادہ آخرت کو ہی دینی چاہیے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو، وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ تو ہاں، اس لیے ہم نے قرآن سورۃ البقرہ کی، اچھا بقرہ کے مراد گائے کے ہیں، یہ نام انسانوں نے خود دیے صورتوں کو، تو بقرہ کا مطلب گائے کا ہے، اور کیونکہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا قصہ آتا ہے جو کہ ہم آگے جگہ پڑھیں گے بھی، اس لیے اس کو سورہ بقرہ بولا جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے اس کی 4 آیتیں، ہم نے اس کی تفسیر پڑھی، اس کی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اس کو اللہ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی اگر غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں شریعت پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔